آج دنیا کا ہر انسان دو چیزوں میں مبتلا ہے، یا تو اسے خوف ہے یا غم۔ ہر انسان دو چیزوں میں مبتلا، خوف اور غم۔ اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں یہ دولت چلی نہ جائے، یعنی اس بات کا خوف ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی غربت سے پریشان بھی ہے اور اسے اس بات کا غم ہے۔ امیر کو خوف اور غریب کو غم کہ دولت نہیں ہے۔ امیر کو اس بات کا خوف کہ دولت چلی نہ جائے۔ اسی طرح جس کے پاس اولاد ہے اس کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اولاد بگڑ نہ جائے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو اسے نہ ہونے کا غم ہے۔ لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان کو نہ تو خوف ہے نہ غم ہے، ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہو اس لیے کہ ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا اور رسول اللہ کو، یعنی ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہوئی، اور جب عشق رسول کی شمع روشن ہوئی تو ان کے دلوں سے خوف اور غم دونوں مٹ گئے۔ ان کے ایمان اتنے مضبوط ہیں اور ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہیں۔ مثلا حضور نے جو فرما دیا اس پر ایمان رکھنا۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہوں نے نمازوں کی پابندی کی، جو حضور نے فرما دیا اس پر اٹل رہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن حضور کا قول جو فرما دیا وہ ہونا ہے۔ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ آپ کہو گے کیسے مولانا ہے یہ جو ہمارے ایمان کو کمزور بتا رہے؟ میں ایمان کو ناپنے والی بات نہیں کرتا، بس میں آپ کو اگزامپل کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بزرگوں کی زندگی میں اس قدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال پر بھروسہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں، صرف اپنے رسول کے قول پر ہی عمل کیا۔ آپ دیکھیں حضرت علی مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ علی کوئی ایسی رات زندگی میں آپ کی گزری ہے جس میں آپ کو سکون سے نیند آئی ہو، یعنی کوئی خوف نہ ہو کوئی غم نہ ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہاں ایک رات ایسی ضرور آئی ہے جس رات میں بہت سکون سے سویا، اور مجھے اس رات یہ بھی پورا یقین تھا کہ میں اس رات مر بھی نہیں سکتا، یعنی موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اب میں حضرت علی سے عرض کرتا ہوں اور کہتا ہوں عالم تصور میں وہ کون سی رات ہے؟ تو علی بیان فرماتے ہیں وہ ہجرت والی رات ہے، یعنی جس رات حضور نے مکہ شریف سے مدینے کے لیے ہجرت فرمائی، وہ رات ایسی ہے کہ کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کسی طرح کا۔ اب جب میں اس رات کا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہوں تو اس رات میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ جب اس رات کے اندر جا کر کے دیکھتا ہوں تو اس میں خطرے کے علاوہ کچھ نہیں، ننگی تلواریں ہیں، دشمن ہیں۔ حضرت علی سے آقا نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن علی سو گئے، اور علی کیا کہتے ہیں اس رات مجھے کوئی خطرہ نہیں، جب تک کہ ننگی تلواریں ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، چاروں طرف دشمن نے گھر کو گھیر لیا ہے، لیکن کوئی خطرہ نہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ میں عرض گزار ہوا علی وہاں تو بہت خطرہ ہے۔ تو علی کہتے ہیں کہ تم حضور کا قول تو دیکھو، حضور نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور مجھ سے صبح ملاقات ہوگی، میں تمہیں صبح ملاقات کروں گا۔ علی کہتے ہیں تم نے اتنا سنا میرے بستر پر سو جاؤ، یہ بھی سنو کہ حضور نے فرما دیا کہ صبح ملوں گا۔ تو اب چاہے زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن حضور نے فرما دیا صبح ملوں گا۔ اور رات تو مجھے خوف تھا کہ میرا انتقال ہو سکتا ہے، لیکن اس رات میرے پاس میں گارنٹی کے طور پر حضور کا قول ہے کہ میں ہر رات مر سکتا تھا، میرا انتقال ہو سکتا تھا، لیکن اس رات مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت علی کا اتنا پکا اتنا پختہ یقین ہے، اور علی
گویا اس طرح کہہ رہے تھے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور کے اقوال پر اتنا زیادہ یقین جب ہوتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، حضور کی عشق کی شمع جب سینے میں روشن ہو جائے تو خوف، خطرے، ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ کو میں نے غالباً بتایا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 80 مجاہدین اسلام کے ساتھ عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، قید کر لیا، اور کہا گیا کہ اب تم کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ ایکسیپٹ، ہم موت تو قبول کرتے ہیں، حضور کا کلمہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا تمہیں گرم تیل میں ڈال دیا جائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، منظور ہے، لیکن حضور کا کلمہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ پتہ، عشق کی شمع جب روشن ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ ہمارا یقین اپنے آقا پر اس طرح پختہ ہے؟ آج چاروں طرف سے ہم پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع مضبوطی کے ساتھ روشن نہیں ہے، ہماری ایمان کمزور ہو چکے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دھمکی دی گئی اور پیشکش بھی دی گئی، دولت دے دی جائے گی، شہرت دے دی جائے گی، عزت عظمت سب مل جائے گی، لیکن تمہیں حضور کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ساری چیزوں کو، ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور حضور کا کلمہ ایکسپٹ کیا اور کہا اسی پر جیوں گا، اسی پر مروں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، عیسائیوں کا بادشاہ جس کا نام ہرقل اعظم تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ 3 سپاہیوں کو لیا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ سپاہی حضور کے کھولتے ہوئے تیل میں گئے، لیکن اس سے پہلے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روک دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کی باری آئی، آپ کو جب کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، تھرتھرانے لگ گئے، کہنے لگ گئے ابھی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا موت کا خطرہ ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا، مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، میں تو اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی، کاش میرا مولا مجھے ہزاروں دیتا، میں ایک ایک کر کے حضور کے نام پر قربان کر دیتا، یہ تو بہت چھوٹا سا نذرانہ، اس لیے رو رہا ہوں۔ گویا یوں کہہ رہے تھے، مفتی اعظم ہند ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو 12 کروں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے جب تم ہو جاؤ گے تو دنیا کا کوئی خطرہ آپ کو خطرہ نہیں لگے گا، دنیا کا کوئی غم آپ کو غم نہیں لگے گا۔ حضور کے لیے اگر آپ کو کچھ درد بھی ملے نا تو وہ درد بھی میٹھا ہوگا، آپ ایکسپٹ تو کریں۔ حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کرو، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، آخرت۔ حضور نے فرما دیا نا کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے تو پھر ہے، اب زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، حضور نے فرمایا تو ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ پرخلوص گزارش کرتا ہوں، اے میرے بھائیوں، یہ ایسی دولت ہے جو ایک بار چلے جائے پھر زندگی میں دوبارہ نہیں ملتے۔ حضور نے فرمایا اگر میری ماں مجھ کو بلاتی جبکہ میں اے صحابہ تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ بھی چکتا، پھر میری ماں پردہ ہٹا کر مجھ سے کہتی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آواز دیتی نہ بلاتی، تب میں نماز توڑ کر کے اپنی ماں کا حکم سنتا۔ اب سوچو ماں کا مقام کیا ہے، اب سوچو ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے تو ہے۔